ویلکم بیک ویورز. زاہد صاحب کے ساتھ ڈسکشن جاری ہے. زاہد صاحب, آپ نے بتایا کہ امریکہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے, بیسکلی اس کی کرنسی ڈکلائن کر رہی ہے, تو آپ نے پہلی فیز ہمیں بتائی ہے ویئر دا گیم پلان از دیٹ امریکہ مسٹ پروٹیکٹ اٹ سیلف. لیکن آپ یہ بتائیں کہ اس سارے گیم پلان میں باقی دنیا کے لیے کیا پلان کیا گیا ہے؟ بینکنگ سسٹم کا جو کھیلنے کا ایرینا ہے, جو ان کا بیٹل فیلڈ ہے, وہ دو انوائرمنٹس ہیں. ایک تو یہ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں خود اس کو ہڑپ کر رہے ہیں, یعنی امریکن قوم انہوں نے غلام بنائے ہوئے, ان کو کھا پی رہے ہیں اور ان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا انہوں نے. ان کا ہونا ہی فتنہ ہے, جس جگہ بیٹھیں گے وہاں فساد پھیلائیں گے. اور کوئی وجہ ہے کہ پوری تاریخ میں ہر تھوڑے عرصے کے بعد عیسائی ان کو مار کے نکالتے ہیں اپنے بیچ میں سے, اس لیے کہ جہاں بیٹھتے ہیں وہاں فتنہ کھڑا کرتے ہیں یہ. لیکن جب ان کا مذہبی عقیدہ یہ ہے کہ یہودیوں کے علاوہ پوری دنیا کے انسان ہی نہیں ہے, اور ان کا خون اور ان کا جان اور ان کا مال اور ان کا سب کچھ ان کے لیے جائز ہے, پھر باقی دنیا کے ساتھ جو کر رہے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے. آج ہم آپ کو وہ تصویر دکھاتے ہیں کہ یہ کرنے کیا جا رہے ہیں. ہم کیس اسٹڈی لیتے ہیں, فار ایگزامپل کسی ملک کو لے لیں, ہم پاکستان کی مثال لیتے ہیں. جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ جب یہ پاکستان حکومت کو قرض دینے کی بات کرتے ہیں تو صرف یہ کرتے ہیں کہ پاکستان کے اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں لکھ دیتے ہیں کہ ہم نے $1 بلین قرض دے دیا پاکستان کو. دیٹس اٹ. نہ کوئی سونا ٹرانسفر ہوتا ہے, نہ کوئی کرنسی ٹرانسفر ہوتی ہے, نہ کوئی کرنسی چھاپتے ہیں. یہ صرف ایک ڈیجیٹل اکانومی ہے, لکھ دیا جاتا ہے اور پاکستانی قوم $1 ارب کی مقروض ہو جاتی ہے. اس کے بعد وہ یہ کیا کرتے ہیں, دیکھیے ان کے کچھ سٹیپس ہیں. اب ہم آپ کو سٹیپ ایک ایک کر کے ڈیفائن کرتے ہیں, اور یہ پہلی دفعہ آپ کو ہر چیز جو آپ کے آس پاس میں ہو رہی ہے سمجھ میں آنے لگے گی. سب سے پہلی ریکوائرمنٹ ان کی کسی بھی ملک کو ہڑپ کرنے کی یہ ہوتی ہے کہ اس کے سربراہ خائن ہوں, مکار ہوں, ان کے ایسٹس ہوں, فری میسنز ہوں یا ان کے ایجنٹس ہوں. یہ فنڈامنٹل ریکوائرمنٹ ہے. میر جعفر اور میر صادق, دیکھیے ہم نے آپ کو یوسف علیہ السلام کے حوالے سے مثال دی تھی پچھلے پروگراموں میں کہ جب انہوں نے اس ملک کے مصر کے فائنانسز کو کنٹرول کرنے کی بات کی تو آپ نے 2 کوالٹیز بتائیں, کہ فرمایا کہ میں حفیظ بھی ہوں اور میں علیم بھی ہوں. یعنی میں اس ماڈرن اکنامک سسٹم کو, اپنے وقت کے اکنامک سسٹم کو چلانا بھی جانتا ہوں, اور میں خیانت نہیں کروں گا, میں حفیظ ہوں, حفاظت کرنے والا ہوں, اور میں سارے معاملے کو سمجھتا ہوں. اس کے ایگزیکٹلی اپوزٹ ایٹریبیوٹس چاہیے, کوالٹیز چاہیے اس شخص کی کہ جس کو یہ بٹھاتے ہیں اس ملک پر جس کو انہوں نے ہڑپ کرنا ہوتا ہے. یہ ہماری تاریخ ہے. یہ IMF کے ذریعے پرٹیکولرلی اور ورلڈ بینک کے ذریعے جو اپوائنٹمنٹس کرواتے ہیں کسی ملک کو قرضہ دیتے ہوئے, تو اس میں شرائط دیتے ہیں. شرائط وہ دیتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک کی فلانی پوزیشنز کے اوپر ان کے آدمی ہوں گے, پرائیویٹائزیشن کمیشن میں ان کے آدمی ہوں گے, پلاننگ کمیشن میں ان کے آدمی ہوں گے, CBR میں ان کے آدمی ہوں گے, اور بڑی بڑی اسٹریٹجک لوکیشنز ہیں کہ جہاں پر ملک کے فائنانسز کنٹرول ہوتے ہیں, وہاں پہ یہ حفیظ اور امین کی جگہ خائن اور بدکار متعین کرتے ہیں. میر جعفر اور میر صادق متعین کرتے ہیں. پاکستان از نو ایکسیپشن. ہم نام نہیں لیں گے, لیکن ہماری تاریخ بھری ہوئی ہے ان لوگوں سے کہ جو فائنانس کنٹرول کرتے رہے اس ملک کے, اس میں اچھے لوگ بھی آئے, سنسیئر لوگ بھی آئے, لیکن سنسیئر لوگوں کو یہ ہلنے نہیں دیتے کیونکہ اسٹریٹجک لوکیشنز پہ ان کے ایسٹس ہوتے ہیں. بلکہ بڑی اسٹرینج بات ہے زاہد صاحب, ہمارے کچھ ایسے پرائم منسٹرز آئے ہیں اس ملک میں پریویس گورنمنٹ کی نہیں, اس سے بھی پچھلی بات کر رہی ہوں, پرائم منسٹرز who were economic maestros who came from abroad, like they were not settled in Pakistan. جی بالکل, ہم صاف بات کر رہے ہیں کہ یہ امپورٹ کیے جاتے ہیں باہر سے. ہماری تاریخ بھری ہوئی ہے, ہمیں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اور پرائم منسٹر باہر سے آتے ہیں, ورلڈ بینک اور IMF کے اپوائنٹ کیے ہوئے. اور اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں کتنے لوگ ہیں جن کی پہلی اپوائنٹمنٹس ورلڈ بینک میں, IMF میں یا ورلڈ بینکنگ سسٹم میں ہوتی ہے, وہاں سے یہ بھیجے جاتے ہیں یہاں کام کرانے کے لیے. سو دس از دا فرسٹ کنڈیشن. جو آپشن دیا جاتا ہے, دیکھیے بڑی خوبصورت کتاب مارکیٹ میں اب آئی ہے پرکنز کی, جان پرکنز کی کتاب ہے دی کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین. ہم ریکمینڈ کریں گے اپنے ویورز کو اس کتاب کو تلاش کریں. دی کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین, جان پرکنز کی کتاب ہے. یہ شخص IMF میں کام کیا کرتا تھا. اس نے ساری عمر IMF کے ساتھ مل کے, زائنسٹ اکنامک سسٹم کے ساتھ مل کے ملکوں کو تباہ کیا ہے, ملکوں کو ہڑپ کیا ہے. اور اب آخری عمر میں اس کو کچھ شرم آئی ہے تو اس نے کتاب لکھ ڈالی کہ میں ساری عمر یہ کیا گناہ کرتا آیا ہوں, میں نے کس طرح انسان مروائے اور تباہ کیے. اور اس شخص کی کتاب پڑھنے والی ہے, اور بڑا خوبصورت اس میں یہ, کیونکہ فرام دی ہارسز ماؤتھ ہے, یہ شخص انوالو تھا بغاوتیں کروانے میں, کود کرنے میں, ملکوں کو ہڑپ کرنے میں, اور اس میں جو تفصیل لکھی ہے. اب یہ ثبوت ہر ایک کے لیے اوپن ہو چکے ہیں. یہ جو آپشن دیتے ہیں کسی ملک کے سربراہ کو, وہ ہوتا ہے بلٹ اور دا بینک اکاؤنٹ, یعنی یا گولی کھاؤ ان سے, یا ہم تمہیں قتل کروا دیں گے, یا سوئس بینک اکاؤنٹ تمہیں چاہیے. آپ حیران نہیں ہوتے کہ ہمارے ملک کے کتنے سربراہوں کے سوئس بینک اکاؤنٹس ہیں آج بھی, بہت سارے ایسے کہ جو ہمارے حکمران بنے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ آپشنز ان کو دیے جاتے ہیں باہر سے کہ ہم آپ کو پروٹیکشن دیں گے, آپ کو حکومت میں لے کر آئیں گے, آپ کے کرپشن کے کیسز معاف کروائیں گے, آپ کے سوئس بینک اکاؤنٹ کھلوائیں گے, آپ کے پیلسز ہوں گے پوری دنیا میں, یو بی پروٹیکٹڈ, آپ کی ہم حفاظت کریں گے. لیکن اگر آپ نہیں کریں گے تو ہم آپ کو قتل کرا دیں گے. اور اس کی مثالیں ہم 2 دیتے ہیں آپ کو. 1953 میں مصدق ایران کے پرائم منسٹر تھا. اس شخص نے تمام ایرانین آئل نیشنلائز کر لیا. وہ ایران جو اصل دولت ہے اس کو نیشنلائز کر لی.
CIA نے باقاعدہ کیمپین لانچ کر کے ٹیڈی روزویلٹ کا پوتا روزویلٹ، وہ خود کا نام بھی روزویلٹ تھا، اس کو انہوں نے بھیجا، اس نے CIA کا آدمی تھا، اس نے کو برپا کیا، بغاوت کروائی، خریدے، علماء کو بھی خریدا، سیاستدانوں کو بھی خریدا، ٹریڈ یونینز کو بھی خریدا، اخبار والوں کو بھی خریدا، اور اتنا پیسہ بہایا، اس کے نتیجے میں بغاوت برپا ہوئی، فوج کو خریدا، اور دوبارہ یہ شاہ کو لے کر آئے، اور شاہ ان کا سب سے بڑا سٹوج تھا، سب سے بڑا نوکر غلام ان کا مڈل ایسٹ میں شاہ تھا ایران کا، جس کو مصدق کو نکلوا کے بغاوت برپا کر کے یہ لے کے آئے۔ 74 میں سعودی عرب کے شاہ فیصل نے سٹینڈ لیا ان کے خلاف، ان کا آئل بند کر دیا، بیڑا غرق کرا دیا ان کی اکانومی کا۔ یہ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ شاہ فیصل ایک سعودی عرب کا ہوتے ہوئے، سعودی عرب بھی ان کا ہمیشہ سے ہلائے رہا ہے، جس کا تیل 50 سال یہ مفت کھاتے رہے، وہ سٹینڈ لے کے تیل بند کر دے گا۔ سعودی شاہ فیصل کو قتل کرایا، یہ بلٹ اور دا بینک اکاؤنٹ اسٹینڈرڈ فارمولا ہے ان کا، دنیا میں ہر جگہ کرتے ہیں، ہم اگین پاکستان کی صرف کیس اسٹڈی لے رہے ہیں۔ سو دس از دا فرسٹ اسٹیپ۔ جو خزائن الارض ہوتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی بات ہم دوبارہ کریں گے، دیکھیے انہوں نے ایک بہت بڑا رول ہمیں دے دیا تھا، انہوں نے رول یہ دے دیا تھا کہ جو زمین کے خزانے ہیں وہ پرائیویٹ پراپرٹی نہیں ہو سکتے، زمین کے خزانے جو ہوتے ہیں جو اسٹیٹ پراپرٹی ہے، انہوں نے کہا مجھے خزائن الارض پہ رسپانسبل بنا دو۔ خزائن الارض چاہے نیچرل ریسورسز ہوں، منرلز ہوں، پیٹرولیم ہو، چاہے وہ فیول ہو، چاہے واٹر ہو، چاہے جنگلات ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک حدیث اس حوالے سے بڑی واضح ہے، جس میں آپ نے بڑا کلیئرلی پرائیویٹائزیشن کے رولز بتا دیے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ 3 چیزیں کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے مسلمان امت کی، وہ پرائیویٹائز نہیں کی جا سکتی۔ فائر، فیول اینڈ پیسچرز، یعنی آگ، یعنی فیول ریسورسز جس کے اندر کوئلے سے لے کر گیس سے لے کے پیٹرولیم بھی ہے، واٹر ریسورسز پانی کے تمام ذخائر، اور پیسچرز یعنی جنگلات اور وہ اوپن زمین کہ جو ہر مسلمان کی کامن ملکیت ہے، ان کو پرائیویٹائز نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر یوسف علیہ السلام کی سنت سے میسج لیں تو انہوں نے خزائن الارض کے الفاظ اضافہ کیا ہے، یعنی دی ریچز آف دی ورلڈ، جس میں زمین کے جو خزانے ہیں، جس میں کاپر بھی ہے، جس میں گولڈ بھی ہے، جس میں کوئلہ بھی ہے، جس کے اندر منرلز بھی ہیں، مائنز بھی ہیں، جیم سٹونز بھی ہیں، یہ سارے خزانے ہمیں رول دے دیا گیا ہے قرآن سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، کہ یہ پرائیویٹائز نہیں کیے جا سکتے، یہ اسٹیٹ ریسورسز ہیں۔ ان کا جو اکنام، یہ جو زائنسٹ جب سے ہم نے عرض کیا کہ مثلا پاکستان کو ہی ٹارگٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کو ہم نے اب اپنا غلام بنانا ہے، پاکستان پر ہم نے قبضہ کرنا ہے، پاکستان کے ریسورسز پر، منرلز پہ، ایسٹس پہ ہم نے قبضہ کرنا ہے۔ اس کے لیے جیسے ہم نے عرض کیا، پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ حرام خور بٹھائے جاتے ہیں لا کر اس ملک کے حکمران کے طور پر۔ ہر آدمی حکمرانوں میں ہمارے ناپاک نہیں ہوتا ہے، لیکن 1 یا 2 میر جعفر بھی کافی ہوتے ہیں قوم کا بیڑا غرق کرانے کے لیے، یہ ہماری تاریخ میں چلتا چلا آ رہا ہے۔ That is the first step. Once that is done, اب اس کے بعد کیا سٹیپ شروع ہوتا ہے؟ پھر یہ ملک کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کو $1 ارب قرضہ دینا چاہتے ہیں۔ وہی بات جیسے ہم نے آپ کو بتائی تھی، قرضہ کچھ نہیں ہوتا، صرف آپ کے اکاؤنٹ میں لکھ دیا جاتا ہے $1 بلین given to پاکستان، اور ہم 20% کے حساب سے آپ سے $1 ارب 20 کروڑ قرض لیں گے۔ اعجاز صاحب، کیا ایسے حالات بھی بنائے جاتے ہیں کہ ملک کو مقروض بننا پڑتا ہے؟ جیسے کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنلی آئل پرائسز کافی فلکچویٹ کر رہی ہیں، اس کے علاوہ کموڈٹی پرائسز فلکچویٹ کر رہی ہیں، اور جس طرح سے ڈالر اپریسیٹ کیا ہمارے ملک میں، ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں رہی ہے کہ ہم مزید قرضہ مانگیں اور اپنے ان بلز کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ ہم آپ اسی پہ آتے ہیں، دس از ایگزیکٹلی واٹ ہیپنس، کہ میں نے عرض کیا نا کہ یہ ماحول پورا بنا کریٹ کیا جاتا ہے۔ جب ایسے کرپٹ حکمران لائیں گے تو ان حکمرانوں کو ٹاسکنگ کی جاتی ہے، جن کو بینک اکاؤنٹ دیتے ہیں سوئٹزرلینڈ میں، اس سے کوئی کام کروانا ہے، چیریٹی نہیں دے رہے ہیں اس سے، یہ اس کے ذریعے وہ ان کا غلام ہے، اس سے انہوں نے کام کروانا ہے۔ سو واٹ ہیپنز از، پہلے یہ قرض دیتے ہیں ملک کو، اینڈ دین دا پروسیس اسٹارٹس، وہ ہم انشاءاللہ تھوڑی دیر میں بتاتے ہیں آپ کو۔ زاہد صاحب کے ساتھ ڈسکشن جاری ہے، لیکن وی ہیو ٹو گو ٹو انادر بریک۔